آج کس حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر بھی قتل کو پناہ دی جا رہی ہے۔ قاتل کے واسطے صرف پولیس کا ہی کام نہیں ہے، صرف عدالت کا کام ہی نہیں ہے، قاتل کو سب سے بڑی سزا اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ اس کی سوسائٹی دے سکتی ہے، اس کا محلہ دے سکتا ہے۔ بڑے سخت ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر ہے، اور اس درجے اخلاقی خرابیاں کہ کسی کی جان لے لے، کسی کے بچوں کو یتیم کر دے، کسی کی بیوی کو بیوہ کر دے، کسی کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دے، پورے محلے کو سسکیاں لیتے ہوئے چھوڑ دے۔ اللہ دوستو، ہمارا شہر حیدرآباد جو کبھی جرائم سے پاک شہر کہلاتا تھا، جرائم تو ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں کوئی ہمارے شہر کی پاکیزگی پر انگلی اٹھا سکے۔ اسے ہم اگر ماضی قرار دیں تو شاید غلط نہ ہوگا، لیکن موجودہ شہر حیدرآباد میں موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا شہر بھی اب حادثوں کا شہر ہو گیا ہے۔ قدم قدم پہ یہاں حادثات ہوتے ہیں۔ اس شہر میں ایک طرف منشیات کی لعنت پھیل رہی ہے تو دوسری طرف روزانہ ہی یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ پولیس نے آج بھی افیون گانجا بیچنے والوں کو گرفتار کیا اور اتنے کلو گانجے کو ضبط کیا۔ یہ خبر تو ہمارے شہر میں روزانہ کا معمول بن گئی ہے۔ دن دہاڑے قتل کی وارداتیں بھی ہمارے شہر میں بڑھتے جرائم کی داستان خود بیان کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے شہر میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ہفتے سے کم عرصے میں ہمارے شہر میں قتل کی 5 وارداتیں بھی پیش آئی تھیں، جس سے ہمارے شہر کے لا اینڈ آرڈر پر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شہر میں خطرناک جرائم کی ایک دنیا پنپ رہی ہے جو شہر کو نئے حادثات کی طرف لے جا رہی ہے، جسے دیکھ کر مشہور شاعر بشیر بدر کا یہ شعر یاد آتا ہے: رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، چند دن قبل ہمارے شہر میں ایک اور قتل کی واردات پیش آئی جس میں ایک سماجی کارکن شیخ سعید باوزیر کا قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے والد نے پولیس پر الزام لگایا تھا کہ ان کے بیٹے نے اس کو ملنے والی دھمکیوں سے چندرائن گٹا پولیس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو واقف کرواتے ہوئے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن سیاسی اثر و رسوخ کے نتیجے میں اس کی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی، جس کے سبب یہ قتل کی واردات پیش آئی۔ شیخ سعید باوزیر کے والد نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ کھلے عام قتل کی دھمکی واٹس ایپ پر مل رہی تھی اور یہ پیامات مختلف گروپس میں گشت کیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ قتل کے بعد سوشل میڈیا پر ایک آڈیو کلپ وائرل ہوئی جس میں مقتول کی جانب سے اپنے ہی قتل کا خدشہ اور خاطیوں کی نشاندہی کرواتے ہوئے وزیر داخلہ محمود علی سے اس حقیقت کو واقف کرانے کا ویڈیو شہر میں وائرل ہوا۔ اب اسے پولیس کی لاپرواہی مانے یا ارباب مجاز کا خاموش تماشائی بن جانا عوام کے سامنے سوال بن گیا تھا، لیکن پولیس نے اپنا کام کرتے ہوئے شیخ سعید باوزیر کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، اس طرح ہمارا شہر قتل جیسی سنگین جرم اور دوسرے جرائم میں اپنا نمایاں مقام آگے بڑھانے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس میں دوسری ریاستوں کے شہر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ دوستو، ایسی سنگین وارداتیں اب اس شہر میں پیش آنا کوئی چونکا دینے والی بات نہیں رہی۔ شہر میں ریاستی گانجا ٹرانسپورٹر کا پھیلتا جال اور ان کی گرفتاری کی خبریں کافی مقدار میں گانجے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ روز کا معمول بن گیا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گانجے کے ریاستی ٹولے اپنے اس ناجائز کاروبار میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ڈرگس کے استعمال میں بھی ہمارا شہر بدنام ہو چکا ہے۔ پرانے شہر میں وائٹنر کا نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وائٹنر کا نشہ کر کے روڈوں پر گھومنے والے عام شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، چونکہ وہ اس نشے کی حالت میں ڈوب کر کسی پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ حملہ کسی کی بھی زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ محکمہ پولیس اور حکومت کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول میں رکھیں، جس سے عام شہری کی زندگی کی حفاظت ہو سکے۔ دوستو، شہر میں ہو رہے قتل کے افسوسناک واقعات پر مولانا حسن الحمومی صاحب نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے، ضرور سنیں۔ کہ نماز فجر کے وقت جب میں اپنا فون کھولا تو مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے اپنے شہر کے اندر ایک نوجوان کا بڑے بے دردانہ انداز میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آئے دن خبریں مل رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہو رہا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی قاتلوں کی عزت کرنے لگی۔ قتل ہوتے ہیں لیکن قتل کے بعد قاتل کو اس کے انجام تک پہنچائے جانے چاہیے، اس کے برخلاف قاتل کی عزت کی جانے لگی، قاتل کے اطراف نوجوان گھیرا بنانے لگے، قاتلوں کو عزت دی جانے لگی۔ قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے، قتل کرواتا ہے، یا اس کا منصوبہ بناتا ہے، یا اس کی پلاننگ کرتا ہے، یہ پورے قاتلوں میں شامل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو سننا اس کی جزا وہی ہے جو کافر کی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ قاتل پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اے مسلمانوں، اگر تم قاتلوں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو سنو وہ خدا کے غضب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ میں تو درخواست کرتا ہوں، خدا یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہوئے، لوگوں قاتل کو چھوڑ دو، تنہا کر دو، اپنے محلوں میں تنہا کر دو، اپنی سوسائٹیوں میں تنہا کر دو، اس سے کوئی ملاقات نہ کرو، یہاں تک کہ گھر والوں، اے قاتل کے بچوں، تم اس سے دور ہو جاؤ، پتہ نہیں کس وقت خدا کا عذاب اس پہ ٹوٹ پڑے گا، آسمان کی بجلی اس پہ گرے گی، زمین شک ہو کر اسے نگل لے گی۔ خدا کے لیے بیوی تو چھوڑ دے، بچوں تم اسے چھوڑ دو، محلے والوں اسے چھوڑ دو، وہ لوگ جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ بھی قاتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ قدم قدم اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ ہمارے محلوں میں قاتلوں کو پرورش دی جا رہی ہے، حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، دن بنی اس لیے قتل ہو رہے ہیں۔ اختلاف کتنا ہی شدید ہوگا، صلح ہو سکتی ہے، بیٹھ کر کے بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی جان لے لینا، اللہ اکبر۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پہ غضب آلود ہوتا ہے، اور خدا کا غضب قاتل پہ سے کبھی نہیں ہٹتا، اگرچہ قاتل بڑے سفید لباس پہن کے نکل جائے، بڑے یعنی داڑھی چھوڑ لے، سر پہ ڈھانٹے باندھ لے، اپنے آپ کو بڑے سفید پوشاک میں لا دے، چاہے کتنا ہی لہیم شہیم، کتنا ہی کمزور ہو، لیکن قاتل ہے، اس سے کبھی محبت نہیں کی جا سکتی۔ نہ بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر، اگر تو قاتل ہے، قتل کے منصوبے میں ہے، قتل کے سازش میں ہے، تو بیوی بھی اپنے اس سے محبت نہ کرے، بچے بھی محبت نہ کرے، دوست بھی محبت نہ کرے، رشتہ دار بھی محبت نہ کرے، محلے بھی اس سے والے بھی تعلق نہ رکھے، اور جو اس سے تعلق رکھے گا وہ برباد ہوگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا، دکھتا ہوا عذاب نہیں تو چھپا ہوا عذاب، جس سے زندگیوں کے سکون اڑ جائے گے، اس سے اس کے گھر کے اندر خدا کا غضب جب آئے گا تو میاں بیوی میں اختلاف ہوگا، بچیوں کا سکون چلا جائے گا، گھروں کے اندر پھوٹ ہو جائے گی، اور پھر ہر قسم کی بے برکتی آئے گی۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈریے، یہ گناہگاروں کا ساتھ دینا چھوڑیے، یہ قاتلوں کو تنہا کر دیجیے۔ آج کس حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر بھی قتل کو پناہ دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حکومت اپنا فرض ادا کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے وہ جانے، ان کے ذمہ دار جانے۔ قاتل کے واسطے صرف پولیس کا ہی کام نہیں ہے، صرف عدالت کا کام ہی نہیں ہے، قاتل کو سب سے بڑی سزا اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ اس کی سوسائٹی دے سکتی ہے، اس کا محلہ دے سکتا ہے۔ عدالتوں سے 3 مہینے میں چھوٹ کر آ جائیں گے، آپ اس کی زندگی، کیوں؟ اسلام میں کیا حکم ہے؟ قتل کی سزا قتل ہے، آپ نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ دیجئے، اسے تنہا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بڑے سخت ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر ہے، اور اس درجے اخلاقی خرابیاں کہ کسی کی جان لے لے، کسی کے بچوں کو یتیم کر دے، کسی کی بیوی کو بیوہ کر دے، کسی کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دے، پورے محلے کو سسکیاں لیتے ہوئے چھوڑ دے۔ اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امت کے حالات پہ رحم فرمائے، نفسا نفسی کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت امت سے نکال پھینکے۔ پروردگار عالم درد دل امت کو نصیب فرمائے، پروردگار عالم معاف کرنے کی کیفیت امت میں نصیب فرمائے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔